صوبے کی سیاسی اشرافیہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی الیکٹرک لگژری گاڑیاں خریدنے کے حکومت نے نئی پالیسی اناؤنس کر دی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین پھر اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ اس پر بات کریں، میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف صوبے میں معاشی مشکلات ہیں، عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 1 کروڑ سے زیادہ بچے غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے، 60% لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور دوسری طرف صوبے کی سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ بیوروکریٹس پر نوازشات ایسے کر رہی ہے جیسے خزانہ بھرا ہوا ہے، جبکہ یہ خزانہ جو ہے یہ عوام کے ٹیکسز سے بنتا ہے اور عوام کی سہولیات کے لیے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے بنتا ہے، لیکن یہ تمام کا تمام خزانہ جو ہے یہ بیوروکریٹس پر یا سیاسی اشرافیہ، وزراء، مشیران، پارلیمانی سیکرٹریز، ان پر نشاور کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے صوبے میں عوام میں بہت ناراضگی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی صوبائی کابینہ کے ذریعے ایک نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کا منظوری دی، اور اس ٹرانسپورٹ پالیسی کے تحت بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جو ایک گاڑی ان کو سرکاری استعمال کے لیے ملتی تھی، اب ان کو 3 لگژری نئی الیکٹرک، ہائیبرڈ الیکٹرک یا پلگ ان الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ سرکار کے خزانے سے اربوں روپے کے فنڈ لگا کر خریدی جائیں گی، ان کو فراہم کی جائیں گی، ان کی فیملیز کے لیے علیحدہ سے گاڑی دی جائے گی۔ پہلے تو وہ تھے کہ ان کے محکمے کی گاڑیاں جو ہیں ان کی فیملیز غیر قانونی طور پر استعمال کرتی تھی، اب ان کو قانونی کور دے دیا گیا، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں صرف بیوروکریٹس جو ہیں یا سیاسی اشرافیہ جو ہیں ان کا ایلیٹ کیپچر ہے، یہ پریویلیج کلاس جو ہے یہی سرکار کے خزانے سے انجوائے کرتی ہے، عوام بیچاری جو ہے وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے، وہ بھوک کاٹنے پر مجبور ہے، وہ اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں بھجوا سکتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ بتاتے ہیں یہ پالیسی کے خد و خال کیا ہے۔ صوبائی کابینہ نے باقاعدہ اس کی منظوری دی۔ اس پالیسی کے تحت اب جو نئی گاڑیاں خریدی جانی ہیں وہ الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی، ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی یا پلگ ان الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی، اور اس کی اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ محکمہ خزانہ جو ہے وہ طے کرے گا، اور ان گاڑیوں کا استعمال، ان گاڑیوں کا چلانا، یہ سارا اس پالیسی کے تحت ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو سرکار کے خزانے سے 3 لگژری گاڑیاں جو ہیں فراہم کی جائیں گی۔ ایک گاڑی ان کے جو ہے سرکاری استعمال کے لیے ہوگی، اور یہ 2800 سی سی کی ہوگی۔ پہلے اس سے پہلے جو ہے 1300 سی سی گاڑیاں یا 1800 سی سی گاڑی جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب استعمال کرتے تھے، اب 2800 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ بڑی لگژری گاڑی استعمال کریں گے۔ ایک گاڑی جو ہے ان کے پاس ٹورنگ گاڑی ہوگی جو 4700 سی سی ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی لگژری گاڑی وہ استعمال کریں گے، اور ایک گاڑی ان کو، کیونکہ وہ سرکار کے خزانے کے پیراسائٹ ہیں، اس پر وہ انحصار کرتے ہیں، ان کی فیملی کے استعمال کے لیے لگژری گاڑی دی جائے گی، جس کے لیے 300 لیٹر ماہانہ پیٹرول بھی دیا جائے گا، اور جو سرکاری دفتری استعمال کی گاڑی ہے اس کے لیے 500 لیٹر پیٹرول جو ہے ان کو فراہم کیا جائے گا۔ اس طرح 3 لگژری گاڑیاں چیف سیکرٹری پنجاب بھی استعمال کریں گے اور ان کی فیملی بھی استعمال کرے گی، اور آئی جی پنجاب بھی استعمال کریں گے، ان کی فیملی بھی استعمال کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ممبر بورڈ آف ریونیو یا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، جو گریڈ 20 اور گریڈ 21 کے سینئر بیوروکریٹس ہیں، جو اس قوم کی خدمت کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں، ان کو جناب ان کو بھی اسی طرح ایک ان کے سرکاری استعمال کے لیے گاڑی ہوگی، وہ لگژری گاڑی 2800 سی سی ہوگی، اور دوسری جو گاڑی ہے ان کے پرسنل، ان کی فیملی کے استعمال کے لیے گی، اور اس کے لیے 250 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ حکومت فراہم کرے گی، اور جو سرکاری استعمال کی گاڑی ہوگی وہ ان لمیٹڈ پیٹرول جتنا مرضی استعمال کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ٹورنگ گاڑی پر جتنا مرضی پیٹرول استعمال کریں، ان کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سرکار کے خزانے سے موج مستیاں کریں جس طرح مرضی۔ پھر آ جاتے ہیں جناب، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہیڈ آف اٹیچ ڈپارٹمنٹ، اٹانومس باڈیز وغیرہ، ان کو بھی 1800 سی سی لگژری گاڑی دی جائے گی، اور ان کو پیٹرول کی حد جو ہے وہ 250 لیٹر ہے، وہ باقی پروجیکٹوں کی گاڑیاں بھی جو ہے مفتے میں استعمال کریں گے۔
پھر آ جاتے ہیں اسپیشل سیکرٹری، ان کو بھی لگژری گاڑی ملے گی، حالانکہ ان کو ماضی میں جو ہے 1300 سی سی عام گاڑی استعمال کے لیے ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، لیکن اب لگژری گاڑیاں، کیونکہ اس حکومت نے نگران حکومت نقوی صاحب کی، محسن نقوی کی، اور یہ جو موجودہ مریم نواز کی حکومت ہے، انہوں نے پنجاب میں سرکار میں یہ کلچر پروموٹ کیا کہ افسران جو ہیں وہ لگژری گاڑیاں استعمال کریں گے تو پھر گورننس بہتر ہوگی، ورنہ گورننس شاید بہتر نہ ہو، عوام کے مسائل شاید حل نہ ہوں، تاکہ افسران کو پوری موج مستیاں کروائی جائیں، وہ سرکار کے خزانے کا بے دریغ استعمال کریں تو پھر شاید جو ہے گورننس صوبے میں بہتر ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹریز، ان کو بھی لگژری گاڑیاں جو ہیں 1600 سی سی ملیں گی، اس کے علاوہ ان کو 200 لیٹر ماہانہ پیٹرول بھی ملے گا، جس کی پہلے لمٹ شاید 175 لیٹر تھی، یہ بھی سرکار کو خوب انجوائے کریں گے۔ ڈپٹی سیکرٹریز کو بھی 1500 سی سی گاڑی، حالانکہ ان کے پاس پہلے 1000 سی سی گاڑی ہوتی تھی یا 1300 سی سی، اب ان کو بھی، اور گریڈ 17 کے افسر کو جو ہے وہ بھی 1300 سی سی گاڑی، اور گریڈ 14 کا افسر اور گریڈ 16 کا افسر اس کو بھی گاڑی فراہم کی جائے گی، جس کو ماضی میں گاڑی جو ہے اس کی استحقاق نہیں تھا، اس کو نہیں فراہم کی جاتی۔ اسی طرح کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے لیے بڑی فیسلٹی جو ہے اس پالیسی میں رکھی گئی ہے، اس کو بھی خوب انہوں نے کہا کہ آپ بھی سرکار کے خزانے سے خوب جو ہے انجوائے کریں۔ ان کو ایک گاڑی جو ہے وہ تو لگژری گاڑی ہوگی ان کے پاس جو سرکاری استعمال کے لیے، ایک ان کو ذاتی استعمال کے لیے، ان کی فیملی کے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی جو ہے وہ فراہم کرنے کو، اس کو بھی قانونی کور دے دیا گیا ہے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر دونوں۔ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی بہت سارے نئی گاڑیاں جو ہیں وہ، اور اس کے لیے اب پنجاب حکومت نئی الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ خریدے گی، جن میں 1500 سی سی ہوگی، 1800 سی سی ہوگی، اور یہاں تک کہ 4700 سی سی گاڑی بھی جو ہے نئی خریدی جائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی انجوائے دی گئی ہے کہ آپ انجوائے کریں، سرکار کے وسائل سے انجوائے کریں۔ عوام بے شک 12 کروڑ عوام جن کو ٹیکس لگا کر سرکار کا خزانہ بنتا ہے، ان کو کسی نے آن بورڈ نہیں لیا، اور اس کی منظوری صوبائی کابینہ نے مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں دی ہے، یعنی عوام کے الیکٹڈ نمائندے، منتخب نمائندے، جنہوں نے یہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کریں گے، منصوبہ جات لے کر آئیں گے، عوام کے مسائل کم کریں گے، وہ بھی افسروں کو نواز رہے ہیں، اور افسر ان کو نواز رہے ہیں، وزراء کے لیے، مشیران کے لیے، پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے، صوبائی جو اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کے لیے بھی نئی گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی، اور یہ ساری لٹ مچائی ہوئی ہے خیر سے۔ اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سادگی پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ماضی قریب میں پنجاب پولیس نے کو 2500 کے قریب لگژری 4x4 گاڑیاں خریدیں، جن پہ 8 سے 10 ارب روپیہ لگا، اور سول بیوروکریٹس کے لیے، اے ڈی سی آر کے لیے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کے لیے، سیکرٹریز کے لیے، بورڈ آف ریونیو ممبران کے لیے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے لیے، چیف سیکرٹری کے لیے کوئی اس طرح 5 ارب روپے کی نئی گاڑیاں خریدی گئیں جو پیٹرول پہ چلتی ہیں۔ اب ایک دم سے ان کے لیے اب الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں بڑی بڑی خریدی جائیں گی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور دوسری طرف پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے غربت کی وجہ سے سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے، 40% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 40% لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں ادویات میسر نہیں ہیں، سرکاری اسکولوں میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ میسر نہیں ہیں، اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنی پینشن، گریجوٹی اور اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، وہ جو 15 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، لیکن بیوروکریٹس جو ہیں یہ مست ہاتھی کی طرح جو ہے سرکار کے خزانے سے خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو سیاسی اشرافیہ کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی حاصل ہے، صوبائی کابینہ کی سرپرستی حاصل ہے، اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میچ آپس میں فکس ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ سرکاری ملازمین جو ہیں انہوں نے 6-7 ماہ انتظار کیا، وہ پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے سول سیکریٹریٹ کے بعد جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے، اگیگا ایک آرگنائزیشن ہے اس کے تحت، اور وہ مطالبہ کر رہے، وہاں پر ٹریفک بھی جام ہے، دفتروں میں آنے جانے کی حاضری بہت کم ہے، یعنی پورا ایک میس کریٹ ہوا ہے۔ تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفکیشن، جس میں ان کی گریجوٹی پینشن میں کٹ لگایا گیا تھا، بیوہ کی پینشن کو فکس کیا گیا تھا، اس کو واپس لیا جائے، لیو انکیشمنٹ کو بحال کیا جائے،
ہاؤس رینٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، دیگر الاؤنسز کے حوالے سے. اور صوبہ بھر سے وہ آئے ہوئے تھے، ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفتر چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب ہم نے لاہور کو مسکن بنا لیا ہے، سول سیکریٹریٹ کے بعد ہم دھرنا دیں گے، اور رات بھی بیٹھے رہے. آج بھی انہوں نے کہا ہمارا جب تک حکومت یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں لیتی، ہماری گریجویٹی پینشن کو بحال نہیں کیا جاتا، لیو انکیشمنٹ کو بحال نہیں کیا جاتا، اور دیگر جو سہولیات وفاقی ملازمین کو حاصل ہیں وہ صوبائی ملازمین کو نہیں دی جاتی، وہ اپنا دھرنا بھی جاری رکھیں گے، وہ دفتروں میں احتجاج بھی جاری رکھیں گے، اور دفتروں میں وہ کام سرکار کا ٹھپ رہے گا. آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کی نگران حکومت تھی. 3 سال سے پنجاب کے سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، ان کو نہ تو انگیج کیا جاتا ہے، نہ ان کی بات سنی جاتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے اتنا بڑا ظلم کیا، ہمارا معاشی قتل کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک حج نہیں کر سکتے، ایک بچے کی شادی نہیں کر سکتے، اتنے ہماری پینشن اور گریجویٹی میں بڑا کٹ لگا دیا. تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے جب ہم دفاتر میں کام نہیں کریں گے تو یہ گورننس کہاں سے ہوگی. اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ ایک طرف اربوں روپے کی نئی الیکٹرک گاڑیاں جو ہے بیوروکریٹس کے لیے، اشرافیہ کے لیے، سول سرونٹ کے لیے، پولیس آفیسرز کے لیے خریدی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی لوگوں کے لیے خریدی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو استحقاق تھا اس میں کٹ لگایا گیا، اور ان کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.